بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی لشکر کو بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد اٹھا اور آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ کرام نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ قرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا، اس وقت تک واپس نہ آئے گا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے کہ کل علم کس خوش نصیب کو ملے گا۔ صبح ہوتی ہی تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگایا، آپ کے حق میں دعا کی، اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ خیبر کہتے ہیں، جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرہب نامی پہلوان تھا، جس کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرہب رجس پڑتا ہوا باہر آیا تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور آپ نے بھی یوں رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرہب نہایت ہی قد آور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی ضربوں سے کچھ ہی لمحوں میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ پلک جھپکتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ مرہب زمین پر گرا ہوا ہے۔ ایسی کاری وار تھی کہ واصل جہنم ہو گیا تھا، اور اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا، لہٰذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمان کی لڑائی شروع ہو گئی، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ تب ہی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے آپ کی ڈھال گر گئی تھی، لہٰذا آپ نے اپنے زور بازو سے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ روایتوں کے مطابق بعد میں 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق 40 صحابہ نے اسے مل کر اٹھایا تھا۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جس سے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔